شہزادی کبھی آتی تھی تو رسول خدا خود اٹھ کر جاتے تھے، ہاتھ پکڑ کے لے کر آتے تھے، اپنی یہ ابا جو ہے اس کو زمین پہ بٹھاتے تھے، بچھانے کے بعد شہزادی سے کہتے تھے، کوئی معمولی بات نہیں عزیزو، یہ ابا جو ہے عرب کے لیے آج بھی سمبل آف اسٹیٹس ہے، کوئی اپنی ابا کو زمین پہ بیٹھنے والے کے لیے، اپنے مہمان کے لیے نہیں بچھاتا۔ یہی نہیں عزیزو، رسول خدا اپنی وفات سے قبل کئی مہینوں تک نماز صبح جب پڑھ کے نکلتے تھے نا، تو نماز صبح پڑھ کے نکلنے کے بعد جب اس دروازے کے پاس آتے تھے تو کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و موضع الرسالہ و مختلف الملائکہ، سلام ہو تم پر اے اہل بیت نبوت۔ نہ صرف یہ، رسول خدا اپنے اصحاب سے کہتے تھے دیکھو اس دروازے کا خیال رکھنا، یہ میری بیٹی فاطمہ کا دروازہ ہے، اس کا خیال رکھنا عزیز۔ اصحاب بھی باقاعدہ کھڑے ہو کے سنتے تھے رسول خدا کی بات، سبوں نے ایک بار نہیں متعدد بار 6 مہینے مسلسل سنا رسول خدا دروازے پہ آ کے سلام کر رہے ہیں۔ رسول خدا کی جب وفات ہوئی ہے نا، وفات کے بعد ارباب مقاتل کہتے ہیں کہ شہزادی، کبھی ذرا اس کیفیت کے نفسیاتی پہلو پہ غور کیجیے گا، شہزادی کبھی کبھی اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دائیں طرف حسن، بائیں طرف امام حسین لے کے گھر سے نکلتی تھیں جب فدق آپ کا لے لیا گیا، جب امام علی کی خلافت کو غصب کر لیا گیا، تو آپ مدینے کی گلیوں میں جایا کرتی تھی اور لوگوں کے دروازے کو کھٹکھٹایا کرتی تھی۔ میں زبان حال آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں عزیزو، کچھ دروازے تو کھلتے تھے، کچھ دروازے کھلتے بھی نہیں تھے۔ اللہ، دختر رسول دروازہ کھٹکھٹائے، کوئی دروازہ نہ کھلے۔ اچھا کبھی کبھی دروازہ کھلتا تھا، شہزادی کو دیکھ کے لوگ دروازہ بند کر دیا کرتے۔ عزیزو یہ بہت کرب کا عالم ہے۔ اچھا اب میں آپ سے سوال کروں، آپ ذرا یہ بتائیے کہ جس وقت دروازہ بند ہوتا ہوگا اس وقت نفسیاتی پہلو پہ غور کیجئے، اس وقت شہزادی پہ کیا گزرتی ہوگی؟ یہ وہی مسلمان ہے جو میرے دروازے پہ سلام کر کے جایا کرتے تھے۔ اللہ، ارباب مقاتل کہتے ہیں عزیزو، جب کبھی چھوٹے بچے اپنی ماں کو روتا دیکھتے تھے تو وہ بھی بلک بلک کے رونے لگتے۔ آپ یہ بتائیے، آپ نے ایک مصائب کا جملہ اکثر سنا ہے، میں تھوڑی سی اس کی وضاحت ایک دوسرے زاویے سے کرنا چاہتا ہوں، ذرا سا دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا۔ کیا ہے مصائب کا جملہ عزیز؟ صبت علی مصائب لو انہا صبن علی النہار سرنا لیالیا، ہم پہ وہ مصائب ڈھائے گئے ہیں کہ جو دنوں پہ ڈھائے جاتے تو وہ رات میں تبدیل ہوتے۔ مصائب کے جملے کی تشریح کرنی ہے عزیز۔ مقتل کہتا ہے کہ رسول خدا ایک دن شہزادی فاطمہ کے گھر آئے، کچھ دیر تک بیٹھے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھا، رو رہے تھے، روتے روتے اچانک ایک گوشے کی طرف چلے گئے، وہاں گویا 2 رکعت نماز پڑھی، نماز کے بعد بیٹھ کے زار زار گریا کرنے لگے۔ امام حسن نے منظر دیکھا، دوڑ کے گئے، نانا رونے کا کیا ماجرا ہے؟ امام حسن نے دیکھا نانا رو رہے، امام حسن بھی بلک بلک کے رونے لگے۔ اے عزیزو، امام حسین پہنچے، امام حسین نے نانا کو روتا دیکھا، امام حسین بھی رونے لگے۔ اب عزیزو بین اور بڑھتا گیا، رسول اللہ نے جب اپنے بیٹے حسین کو روتا دیکھا، اب رسول خدا سے اور رہا نہ گیا۔ ایک مرتبہ شہزادی آئی، بابا رونے کا ماجرا کیا ہے؟ بابا کو روتا دیکھا، رونے لگی، گریا کرنے لگی۔ اب رسول خدا کہنے لگے بیٹی بیٹھو، بیٹی بیٹھو، جبرائیل کے ایک ایسا پیغام لے کر آئے ہیں، جبرائیل ایک ایسی روداد لے کر آئے ہیں کہ جس کو سن کے مجھ سے رہا نہ گیا۔ کہا بابا کیا روداد لے کر آئے ہیں؟ سنیے گا عزیزو، دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا۔ کہتے ہیں رسول خدا کہتے ہیں بیٹی جبرائیل یہ پیغام لے کر آئے ہیں کہ میرے بعد اس گھر پہ آگ لگنے والی ہے، میرے بعد یہ دروازہ گرنے والا ہے۔ اللہ عزیزو، کچھ مصائب ایسے تھے میں نہیں جانتا کہ رسول خدا نے کیسے بیان کیا ہوگا، لیکن ہاں اشارہ تو کیا ہوگا میری بیٹی میرے بعد یہ پسلیاں ٹوٹنے والی ہیں۔ اللہ عزیزو، شہزادی نے ضبط کیا، کہا بیٹی یہی نہیں مصائب ختم ہوں گے، بیٹی میرے بعد ایک وقت آئے گا جب علی کے بھی سر پہ ضرب لگے گی، علی کے بھی محاسن خون سے تر ہوں گے۔ اے میری بیٹی میرے بعد یہ زمانہ آئے گا کہ حسن کو بھی زہر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اے عزیزو، میں زبان حال سنیے گا، ایک جملہ سن لیجیے عزیزو، یہ جو آپ سنتے آئے ہیں نا، راستے بھر
جب عاشور کی شہادت کے بعد یا عاشور سے قبل اکثر بیویوں کو کسی بیوی کے رونے کی آواز آتی تھی. امام حسین نے بارہا کہا جناب زینب سے, اے بہن زینب یہ ماں فاطمہ ہے. اس ماجرے کا سبب کیا تھا سنیے گا. شہزادی زہرا کو ایک مرتبہ رسول خدا نے کربلا کا ماجرا بیان کرنا شروع کیا. اے بیٹی ایک وقت آئے گا کہ جب میرا بیٹا حسین اپنے کنبے کے ساتھ کربلا کی سرزمین میں محاصرے میں ہوگا. جب وہاں محاصرے میں ہوگا اس کا پانی ختم ہو جائے گا, دانا ختم ہو جائے گا. اے عزیزوں, دانا پانی ختم ہو جائے گا, بچے پیاسے ہوں گے, بچے بھوکے ہوں گے. عاشور کا دن آئے گا, صبح سے عصر تک حسین جنازے پہ جنازے اٹھائے گا. علی اکبر کا جنازہ بھی اٹھائے گا, قاسم کا جنازہ بھی اٹھائے, علی اصغر کا بچوں کا اپنے نونہالوں کا جنازہ اٹھائے گا. اے عزیزوں, یہ تو شہادت سے قبل کے مصائب تھے. اب رسول خدا نے حسین کی شہادت پہ مصائب پڑھنا شروع کیا. اے میری بیٹی, ارے میرے بیٹے کے گلے پہ خنجر چلایا جائے. اے بیٹی یہاں نہیں, اے میری بیٹی ہاں جب شہید کر دیا جائے گا نا تو اس کے جنازے پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے. اللہ اکبر. مختل کہتا ہے, روایت کہتی ہے کہ چھٹے امام سے کسی نے پوچھا, اے عزیزوں سنیے گا, رکوع کیسے کرنا چاہیے, رکوع کیسے کرنا چاہیے؟ جھک کے رکوع کرنا چاہیے, سجدے میں بھی جھکنا چاہیے. عزیزوں, معصوم سے کسی نے پوچھا, اے مولا یہ بتائیے, ہم نے سنا ہے کہ آپ کی دادی 3 مہینے تک عرصہ, وہ رسول کی شہادت کے بعد جب سے دروازہ گرا اس کے بعد آپ کی جدہ نے صحیح طریقے سے جھک کر نہ رکوع انجام دیا نہ سجدہ انجام دیا. سنیے گا امام کیا فرماتے ہیں, سنیے گا. امام فرماتے ہیں کہ جب میری دادی کی پسلیاں ٹوٹ گئی, کیسے ٹوٹی عزیزوں میں نہیں بیان کر سکتا, میں اس منظر کو نہیں پیش کر سکتا, لیکن ہاں بس اس کیفیت کو سن لیجیے. جب پسلیاں ٹوٹ گئی نا تو اس کی ہڈیاں جو تھی, ٹوٹی ہوئی ہڈیاں, اس کے بعد حصے جگر میں بھی چبھ رہے تھے. جب میری دادی رکوع کے لیے جھکتی تھی تو وہ ہڈیاں جگر کو اذیت پہنچاتی تھی, تو میری دادی صحیح طریقے سے رکوع بھی انجام نہیں دے سکتی تھی, سجدہ بھی انجام نہیں دے سکتی تھی. آخری جملہ سنیے گا. امام رضا کا حرم, امام رضا کے حرم میں ایک شخص آیا. ایک تو زری ہے, جو لوگ گئے انہوں نے دیکھا ہے, زری سے قبل ایک اور جالی بنا رکھی ہے جہاں اکثر لوگ حرم کے اندر ہے, اور وہ صحن یعنی وہ حرم کے احاطے کے اندر ہے جہاں سے زری بہت صاف نظر آتی ہے. وہاں اکثر لوگ کھڑے رہتے ہیں, جا کے اپنی دعائیں مانگتے ہیں. جو لوگ بیمار ہیں اندر نہیں جا سکتے ان کو وہاں کھڑا کیا جاتا ہے. ایک شخص تھا بہت پریشان تھا, کوئی ایسی مصیبت تھی کہ جو بہت اس کے لیے اہم تھی اور حل نہیں ہو پا رہی تھی. شاید کوئی بیمار ہو, کئی دن تک مسلسل گیا, مولا میری اس حاجت کو برآوردہ فرمائیے, مولا میری اس حاجت کو پورا کر دیجیے. عزیزو, ائمہ اگر کبھی دعا مستجاب نہ ہونا تو مایوس نہ ہوا کرو, وہ جانتے ہیں کس وقت دعاؤں کو مستجاب کرنا ہے, وہ ہماری ضرورتوں کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں. ایک مرتبہ ایک دن شب جمعہ کا دن تھا عزیزو, بعض علماء بیان کرتے ہیں عزیزو, وہ رات کو جب شب جمعہ اس کو خیال ہے کہ آج تو دعا مستجاب ہوگی, گریا کرتے کرتے زری کو, وہ جالی کو پکڑے گریا کر رہا تھا, گریا کرتے کرتے ایک جملہ اس نے کہا عزیزو, بس قیامت کا جملہ تھا. جالی پہ ہاتھ رکھ کے کہتا, مولا آپ کو آپ کی دادی کی ٹوٹی پسلیوں کو بس مجلس ختم ہو گئی عزیزو. خواب میں دیکھتا ہے, کبھی ایسا نہ کرنا عزیزو, کبھی ایسا واسطہ امام رضا کو نہ دینا عزیزو. خواب میں دیکھتا ہے کہ مولا رضا ہے, عجیب پریشانی کا عالم ہے, بال بکھرے ہوئے ہیں, آنکھوں سے آنسو جاری ہے, مولا معاف کیجئے گا کوئی غلطی ہو گئی, کہ میرے چاہنے والے جس کا بھی واسطہ دے دیا کر, جو بھی مانگنا ہو مانگ لیا کر, ارے میں مسئلہ سمجھوں گا پورا کر دوں گا, لیکن میری دادی کی ٹوٹی پسلیوں کا واسطہ نہ دیا کر, ارے ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ ہم اپنی دادی. السلام علیکی